أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام علیکم حضرات. میں افتخار موضوع قرآن کریم کی چند صورتوں کے فضائل اور افادیت کے سلسلے میں آج میں آپ کو سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کے بارے میں بیان کرنے کی جسارت کروں گا. امید ہے کہ آپ پورا بیان سنیں گے تو میں اور آپ دونوں ثواب سے مستفید ہو جائیں گے انشاءاللہ. حضرت عطا بن ابی ریاح کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دل میں پڑھے اس کی تمام دن کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی. احادیث میں سورہ یاسین کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں. ایک روایت ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے. قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے. جو شخص سورۃ یاسین پڑھتا ہے تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کو آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے 1000 برس پہلے پڑھا. جو فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن نازل اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں پر جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۃ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے. اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والے اور کافروں کو پست کرنے والے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا. ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی صورت میں پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے. مقری کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کے خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورۃ یاسین اور
الصفات جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی، اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھیں۔ سورہ واقعہ کی فضائل میں متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورۃ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورہ غنی ہے، اس کو پڑھو اور اپنے اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ البتہ اگر عینہ قلب آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھیجیں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔